بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا ہفتہ وار سلسلہ وار پروگرام ہے رہنمائی ایک حدیث سے۔ ہم اس پروگرام کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک حدیث شریف پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر ہم سب، میں اور آپ، یہ کوشش کریں کہ اس حدیث کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر مختصر تشریح کریں گے۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کرنے پر بیعت کی، زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت کی، اور یہ بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ رکھوں گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے سن 10 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اور ایک روایت کے اندر ان سے مروی ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے 40 دن پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن ان کی کئی مرویات کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ چنانچہ یہ خود بتاتے ہیں کہ جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ اس وقت میں مصروف ہوں اور ان سے کہیں کہ بعد میں آئیں۔ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا یہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جب بھی حضور نے مجھے دیکھا تو مجھ سے حضور مسکرا کر ملے۔ ان سے اور بھی مرویات موجود ہیں، لیکن ان کی یہ ایک روایت جس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں۔ تو بیعت کا حقیقی مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی معاہدہ کرنا، کسی سے کوئی وعدہ کرنا کہ میں یہ کام اس طریقے کے مطابق کروں گا، اور قرآن اور حدیث کے اندر بیعت کی مختلف قسمیں آئی ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک بیعت تو وہ ہوتی ہے جس کو بیعت علی الایمان کہا جاتا ہے۔ بیعت علی الایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے ساتھ وہ یہ کہے کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس کو بیعت علی الایمان کہا جاتا ہے، اور آپ نے بہت سارے صحابہ سے یہ بیعت لی ہے۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، خود اس کی بھی ایک روایت کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پہلا جو کام انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ذکر کیا کہ میں نے کلمہ توحید پر بیعت کی حضور کے ساتھ۔ اسی طرح بیعت کی ایک اور قسم ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے، جس کو بیعت علی الجہاد کہا جاتا ہے، کہ مسلمان امیر المؤمنین کے ہاتھ پر یہ بیعت کریں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم کے مطابق میدان جہاد میں کافروں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تو صحابہ کرام نے جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے،
وہ اسی بات پر تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ آپ مجھ سے اس بات پر بیعت کریں کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو چنانچہ صحابہ نے بیعت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح بیعت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا پوری دنیا میں جو خلیفہ ہو اس کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کریں، سمع و طاعت کی، اس بات کی بیعت کریں کہ جو حکم آپ دیں گے، جیسے کہیں گے ہم اس کے مطابق چلتے رہیں گے۔ چنانچہ اس کا حکم بھی حدیث شریف کے اندر بار بار دیا گیا کہ جو تمہارے حکمران ہیں، جو خلیفہ وقت ہے، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کیا کرو۔ ایک بیعت کی قسم یہ ہے جس کے اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کچھ اعمال پر بیعت لی کہ آپ مجھ سے یہ معاہدہ کریں کہ میں یہ فلاں نیک عمل کیا کروں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بیعت کی ایک قسم ہے اور یہ خود سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو صوفیاء اور مشائخ، مختلف سلاسل کے صوفیاء اور مشائخ جو سالکین سے بیعت لیتے ہیں، وہ بیعت در حقیقت اسی بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرتے ہیں کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ نیک کام کروں اور یہ کوشش کروں گا کہ گناہوں سے بچوں۔ تو یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ در حقیقت بیعت کی یہی قسم ہے جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پر کی۔ اور چنانچہ ایک اور اسی طرح کی بیعت کا ذکر قرآن کریم سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی ہے کہ جو عورتیں حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی تھی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ یہ عورتیں آپ کے ہاتھ پر اس کام کی بیعت کرتی ہیں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں دھریں گی، یہ سارے گناہوں سے بچنے کی بیعت ہے۔ تو یہ بیعت بھی قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مسنون عمل ہے جس کی برکت سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک گناہ سے آپ بچنا چاہتے ہیں یا ایک نیکی کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے میں اس کام کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی برکت سے آپ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں یا آپ وہ نیک کام کر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہمارے سلاسل ہیں مختلف صوفیاء کے، یہ در حقیقت اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو یہ جو بیعت کی جاتی ہے، یہ بیعت اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیعت عام اگر آپ سنیں کسی سے تو کہتے ہیں اس بیعت کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس حدیث کا مفہوم، اس حدیث کی تشریح خود ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے اس کام پر الگ سے بیعت بھی لی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں حضور نے مختلف کاموں پر مختلف صحابہ سے بیعت لی ہے۔ تو یہ وہ صوفیاء کا وہ سلسلہ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بیعت کی جاتی ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، تو یہ بیعت کرنا تو سنت ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ضرور کسی نہ کسی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل سے تکبر نکل جائے، حسد نکل جائے، کینہ نکل جائے، بغض نکل جائے، یہ ساری چیزیں میرے دل سے نکل جائے اور میرے دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی، ہمدردی اور رحم اور شفقت اور کرم کے جذبات میرے دل میں ابھرنے لگیں، اور میرا دل نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو اور گناہوں سے میں دور ہوتا چلا جاؤں۔ یہ جو نفس کا تزکیہ ہے، اس کو پاک کرنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر بھی اپنی اصلاح کر سکتا ہوں یا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے، وہ کرے، لیکن علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا عادتاً ہوتا نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، بہت مشکل ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی اصلاح خود کرے۔
تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اس پر بیعت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بیعت کی جو اولیاء اللہ بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے۔ تو یہ وہ بیعت ہے جو ہمارے مشائخ اور صوفیاء لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیعت لی، اس میں پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ اقام الصلاۃ، کہ حضور نے میرے سے بیعت لی کہ آپ نماز کا اہتمام کریں گے۔ اب نماز کے اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے تمام آداب اور حقوق کا خیال کرتے ہوئے بر وقت نماز ادا کرے۔ ایک نماز کا وقت ختم ہو تو اسے دوسری نماز کا انتظار ہو۔ نماز کے جو فضائل ہیں اور نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر بیعت لی کہ آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اور ظاہر ہے حضور کا کسی صحابی سے بیعت لینا در حقیقت ہم سب سے بیعت لینا ہے، در حقیقت اس میں ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ تم سب نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک عمل کر کے نمونے کے طور پر ہمیں بتا دیا، باقی تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اور اقام الصلاۃ، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس ایک لفظ کو ذکر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا تمام حقوق اللہ کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر جتنے حقوق عائد ہوتے ہیں تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، یہ معاہدہ کرو کہ تم ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرو گے۔ اس لیے کہ نماز حقوق اللہ کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، تو انسان اس کا بھی خیال رکھے اور تمام حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اب زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرض کی تو اس کا ادا کرنا فرض ہے، اور جو ادا نہیں کرے گا صاحب نصاب ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود، تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاشرے سے غربت، فقر، محتاجی، تنگدستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غریب لوگوں کو بھی کھانا میسر ہو، ان کی زندگی میں بھی کچھ سکون اور معاشی فراوانی ان کو نصیب ہو۔ تو گویا اس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ حقوق العباد بھی پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اعمال بھی پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے، ایک ایسا گر ہے کہ اس پر اگر میں اور آپ عمل کر لیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے کو نہ کسی اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے، کوئی چیز، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے۔ صرف اس حدیث کے ایک جملے پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ یہ تہیہ کریں، میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ میرے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی کے جذبات اٹھیں، خیرخواہی کے جذبات جنم لیں، اور میں دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کروں۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اسی حوالے سے، چونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ بیعت کی تھی، معاہدہ کیا تھا، ان کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو حضور کی سنتوں کا کتنا پاس تھا، وہ کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا 300 درہم کا، اس کو آزمایا، اس پر تھوڑی سواری کی تو اس کو کہا کہ یہ گھوڑا مجھے 300 کا نہیں 400 کا معلوم ہوتا ہے، آپ مجھے یہ 400 کا بیچو۔ تو اس نے کہا میں 400 کا بیچ دیتا ہوں۔ پھر اس کو تھوڑا سا آزمایا، کہا یہ مجھے اس سے بھی مہنگا لگتا ہے، ایسا کرو یہ مجھے 500 کا بیچو، میں آپ کو 500 درہم دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں۔
پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں آپ کو 600 درہم دوں گا، یہ مجھے اور اچھی نسل کا اور کوئی اچھا گھوڑا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا 600 دے دیں۔ کرتے 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 انہوں نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا، اور در حقیقت یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ وعد کی تھی، یہ عہد معاہدہ کیا تھا کہ میں دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کروں گا۔ تو ان کو یہ شک ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیز میں اس سے سستی لے لوں، اور یہ سستا لینا در حقیقت خیرخواہی تو نہیں، یہ تو خیرخواہی کی ضد ہے، یہ تو بدخواہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن ان کی کمال احتیاط دیکھیے۔ اب یعنی ہم اگر یہ چیز دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہم دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی کے جذبات اپنے دل میں لیں، مثلا ہم گھر میں رہتے ہیں، میرا بھائی ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو آپ اگر ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات دل میں رکھیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ گھر میں کوئی فساد ہو، کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش یہ کریں گے کہ میری طرف سے اس کو راحت پہنچے۔ اس لیے کہ خیرخواہی کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو راحت پہنچائیں، دوسرے کی آسانی کا خیال رکھیں، دوسرے کو اپنی طرف سے جتنی ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو جب آپ ہر کسی کے ساتھ اس طریقے سے کوآپریٹ کریں گے، ہر شخص کے ساتھ اس انداز سے تعاون کریں گے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں پر فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ ہم اگر مارکیٹوں کے اندر دیکھیں، مارکیٹ کے اندر 2 نمبر چیز، اس پر 1 نمبر چیز کا لیبل لگا کر بیچ دیا جاتا ہے، تو اگر خریدار اور بیچنے والا یہ تہیہ کرے کہ میں نے خیرخواہی کرنی ہے تو وہ کبھی 2 نمبر چیز نہیں بیچے گا، اور اگر 2 نمبر چیز بیچے تو بتا کر بیچے گا کہ یہ 2 نمبر ہے اور یہ 1 نمبر ہے۔ تو اگر ہماری مارکیٹوں کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے تو کتنے اعتماد کی فضا بحال ہوگی۔ آج آپ دیکھیں، ہم اگر کوئی اچھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز خریدیں جو کسی دوسرے ملک میں بنی ہو، جاپان کی یا امریکہ کی یا انگلینڈ کی، وہاں کی چیز ہم خریدتے ہیں، اور اگر ہمارے ملک میں بنی ہے وہ چیز ہم نہیں خریدتے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ باطل جب بھی ترقی کرتا ہے، باطل جب بھی کسی بلندی پر جاتا ہے تو وہ در حقیقت کسی ایسے عمل کی وجہ سے جاتا ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہوتی ہے، ورنہ باطل اور کفر کے اندر خود اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اونچائی پر اور رفعت اور بلندی اور ترقی حاصل کریں۔ اب ملاوٹ سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، سچ بولنا، یہ وہ چیزیں جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، لیکن ہم چونکہ اس پر عمل نہیں کرتے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ اعتماد کی فضا برقرار نہیں۔ انہوں نے اسی چیز پر عمل کیا، اسی دینی حکم پر، اسی دینی فریضے پر عمل کیا، تو وہ دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں۔ اور در حقیقت یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بسا اوقات ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہم مادی وسائل پر تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کو بھی کسی حد تک دیکھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، لیکن 100% اسی کو یہ سمجھنا کہ یہی ہماری وجہ ہے نیچے ترقی نہ ہونے کی یا پیچھے رہنے کی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بھی وہ چیزیں جس کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات نہیں، ہماری مارکیٹیں، ہماری معیشت کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ خریدار اگر بیچنے والے کی خیرخواہی دل میں رکھے، بیچنے والا خریدار کی خیرخواہی دل میں رکھے، کوئی چیز کرائے پر دینے والا دوسرے آدمی کی خیرخواہی دل میں رکھے، جو کرائے پر لے رہا ہے وہ اس کی خیرخواہی دل میں رکھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر سکون اور امن کی فضا پیدا نہ ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث پر پوری زندگی عمل کیا، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی سکون سے گزاری اور ایک اسلامی صحیح حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی، وہ بیعت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی پورا اہتمام کریں، حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی پورا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہم دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھیں۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ حدیث پڑھی تھی، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کا درس ہے، یہ دین کا محور اور مرکز ہے۔
اور در حقیقت یہ چیز پیدا ہوتی ہے مشق سے. یا تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں. جب تک ہم اصلاحی تعلق قائم نہیں کرتے ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے نہیں بچ سکتے جن سے ہم بظاہر بچنا چاہتے بھی ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن بچنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے اس حدیث پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ، اس کی پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. اور یہ بات تو ہرگز کہنی نہیں چاہیے کہ اس زمانے میں اللہ والے کہاں موجود ہیں. یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور سچے لوگوں کو دنیا سے اٹھا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. ضرور اس دنیا میں ایسے سچے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، جن کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے. تو ہمارے قریب آس پاس جس سے بھی ہمیں مناسبت ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے جو متبع سنت ہو، جو خود شریعت پر پورے عمل کی کوشش کرتا ہو. پیر بننے کا یا بزرگ بننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ خود اسلام کے احکام سے ماورا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اس سے ماورا سمجھے کہ اب مجھے نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ مجھے داڑھی کی ضرورت ہے، نہ مجھے لباس اسلامی پہننے کی ضرورت ہے. جب تک وہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی تو اپنی اصلاح نہیں ہوئی، تو آپ کی کیا اصلاح کرے گا. تو پیر اور بزرگ اور شیخ سے میری مراد ایسا شیخ، ایسا پیر، ایسا بزرگ جو خود متبع سنت ہو، جو خود شریعت پر عمل کرنے والا ہو. ہمارے ہاں یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم ان لوگوں کو پیر بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں جن کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور ان کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دے کر اپنی زندگی پوری تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہو کہ ہم اصلاحی تعلق قائم کریں. پھر دوسرا سٹیپ ہمارا یہ ہو کہ یہ تعلق ہمارا ایک رسمی تعلق نہ ہو، بلکہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اپنے شیخ کے سامنے اپنے احوال رکھیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو بتائیں کہ میں اس کام میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں. آہستہ آہستہ بار بار کی مشق سے انسان رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنا محاسبہ ذرا کرے کہ میں نے صبح سے لے کر اب تک کون سے ایسے اعمال کیے ہیں، اور میرا کون سا ایسا عمل ہے جو دوسرے کی ہمدردی اور نصیحت اور خیرخواہی سے متضاد ہے. وہ اس کو نوٹ کرے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، کل میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ اس حدیث شریف کے خلاف ہے. اس حدیث شریف کا جو درس ہے، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس کو ایک محض رسمی سلسلہ سمجھنے کے بجائے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، سنیں، عمل کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر خیر کی فضا قائم ہو. یہ ساری ایک کوشش ہے، اس کو آپ ایک تحریک سمجھیں، ایک کوشش سمجھیں. انسان اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتا ہے وہ تو کرے. چڑیا کے بس میں تو یہ بات تھی کہ وہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لا کر نارے نمردی پر ڈال دے. جو ہمارے بس میں ہم وہ تو کریں. ہم یہ نیت تو کریں کہ ہم عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ خود راہیں کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوشش کرتے ہیں، جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں، جو طلب رکھتے ہیں، جو میری طرف آنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے راہیں خود کھول دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب میرے در پر آئے. اگر کوئی ایک بالش چل کر جاتا ہے، اللہ ایک گز چل کر جاتے ہیں. کوئی چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو اپنی باہوں کے اندر لیتے ہیں. ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں. حدیث شریف ایک ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا جائے ایک حدیث کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ بہاریں دیکھیں گے جس کا وعدہ ہمارے سے قرآن اور حدیث میں کیا گیا. در حقیقت ان بہاروں کے چھننے کی وجہ وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، اپنے بد عمل ہیں. ہم جب قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگی میں ایک پرسکون اور حقیقی انقلاب پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.